بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر خوش آمدید، ویلکم۔ آپ نے ہماری اس قاعدہ سیریز کو جوائن کیا اور شرف بخشا۔ آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سکون پلس حروف قلقلہ۔ اب تھوڑا سا مشکل آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ جزم والے حرف سے متعلق میں باتیں آپ کو کچھ کر کے آ چکا تھا پیچھے مزید 2 ویڈیوز میں، ابھی مزید اور ہم کریں گے۔ کیا باتیں کریں گے؟ اس علامت کو ہم جزم کہتے ہیں، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو پچھلی ویڈیو میں ہی ہم نے کور کیا ہے۔ پیچھے والے متحرک حرف سے اس کو مل کر پڑھتے ہیں، یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ جیسے صاد ساکن ہے، اس کو حمزہ یعنی الف کے اوپر جو زبر ہے، بیسکلی اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اسے ہم حمزہ پروناؤنس کریں گے، یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ قاف زبر اق۔ اب یہاں آپ دیکھیں حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ یعنی الف پر جب کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں، اور ایک اوریجنل حمزہ ہوتی ہے ہمارے سامنے جسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ الف پر جزم یا اوریجنل حمزہ جس کے اوپر جزم آ جائے تو انہیں ہم حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ ان کا کیا حکم ہے؟ انہیں ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں، یعنی حمزہ پر آپ کے سامنے جب بھی جزم آ جائے آپ نے ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اگین جزم کی علامت یہ ہے، یہ علامت کسی اور چیز کو ظاہر کرتی ہے، اس کا پورا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں گے پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ بار بار کیوں یہ بات بولتا ہوں۔ تو آئیے ذرا ہجو دیکھتے ہیں۔ حمزہ صاد زبر اوس، حمزہ صاد زیر ایس، حمزہ صاد پیش اوس، اوس ایس اوس۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میں سی ڈی نکال رہا ہوں، تو ہم نے پڑھا تھا سین صاد اور زا، ان میں سی ڈی نکلتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ہم سی ڈی نکال رہے ہیں۔ حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او۔ تھوڑا سا جھٹکا دیا، تھوڑا سا عجیب لگے گا، ہو سکتا ہے آس پاس والے لوگ ہنسنا شروع ہو جائیں، لیکن آدھا اس طرح سے ہوگا تو اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے حروف قلقلہ۔ اب تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قاعدے میں لکھا ہوا ہے، یعنی ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ یاد کر لیں، قطب جدن، قطب جدن ان کا مجموعہ ہے، یاد کریں، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو سکتا آپ انہی حروف کو ایسے یاد کر لیں۔ حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، اور یہ قلقلہ کیا ہے؟ تو ذرا قلقلہ کو دیکھتے ہیں۔ قلقلہ آواز کا ریپیٹ ہونا، آدھا ایک دفعہ کریں گے لیکن نکلے گی 2 دفعہ، یعنی آپ آدھا ایک دفعہ کر رہے ہیں لیکن جب وہ لوٹ کے آپ کے پاس دوبارہ آ رہی ہے، یہی ہے قلقلہ، لوٹ کے دوبارہ آنا، آواز کا ریپیٹ ہونا، یہی قلقلہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے پوائنٹ میں کہتے ہیں حروف قلقلہ ساکن، قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز خوب لوٹے گی، یعنی جب قاف، طا، با، جیم، دال یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز خوب لوٹتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوٹتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حمزہ قاف زبر اقو، اب آپ نے دیکھا میں نے ہجو کس طرح سے کی، حمزہ قاف زبر اقو، یہ جو اقو تھوڑا سا زیادہ جماؤں گا تو یہ پھر معاملہ کہیں اور نکل جائے گا، اس لیے میں زیادہ جما نہیں رہا اس کو، بلکہ آپ توجہ سے سنیں۔ حمزہ قاف زبر اقو یعنی اق کو، اق ایک آواز، کو دوسری آواز، حمزہ قاف زبر اقو، حمزہ قاف زیر اقو، حمزہ قاف پیش اقو، اقو اقو اوقو۔ اب ذرا ہم قرآن پاک کے 2 الفاظ کی ہجو دیکھتے ہیں۔ حمزہ قاف زیر اقو، را حمزہ زبر را، اقرا۔ اب آپ یہاں دیکھیں قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، حمزہ ساکنہ ہے، لہذا یہاں پہ ہم جھٹکا دے رہے ہیں۔ اقرا، اقرا، یہاں قلقلہ بھی ہو رہا ہے اور جھٹکا بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگلا لفظ دیکھیں، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں تج اور ری، ری کو ہم کھینچ رہے ہیں یا مدہ ہونے کی بنا پہ، اور تج کے اوپر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، تجری۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بحمداللہ ہم نے قرآن پاک کے 2 الفاظوں کی ہجو بھی کر لی اور حروف قلقلہ اور ساکن حرف کو بھی دیکھ لیا۔ بعض دفعہ قلقلہ بہت سارے لوگوں کو مشکل لگتا ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، صرف نام سے مشکل ہے اور باقی اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
صرف آپ یہ یاد رکھیں قلقلہ مطلب آواز کا ریپیٹ ہونا۔ آئیے اپنے اگلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سبق ہمارے سامنے آتا ہے تشدید۔ اس تشدید سے آپ بخوبی واقف ہیں کیونکہ اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو اس میں مبارک ہے اللہ، اس کے اوپر تشدید آتا ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ تو اسی کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ تشدید کیا ہے بیسکلی۔ اس علامت کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم مشدد کہتے ہیں۔ مشدد یعنی تشدید والا۔ مشدد حرف کا حکم کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے مل کر دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ مثال سے دیکھتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، میں نے ہجو کیا کی؟ حمزہ با زبر اب، ساکن والی ہجو کی۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو بھی سمجھاتا ہوں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اب آپ نے دیکھا یہاں میں نے تھوڑا جماؤ دیا، جماؤ کیوں دیا اس کو بھی ابھی دیکھتے ہیں۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با، اب با۔ اب میں اگر آپ سے یوں کہوں کہ بیسکلی یہ با 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، یعنی ایک دفعہ ساکن اور ایک دفعہ متحرک۔ آپ یوں سمجھیں کہ با 2 دفعہ لکھا گیا، ایک دفعہ ساکن ہے ایک دفعہ متحرک ہے، دونوں ایک ہی جیسے حرف ہیں، لہذا دونوں کو ملا کے لکھ دیا گیا اور اس کے اوپر یہ تشدید کی علامت لگا دی گئی۔ یہ شارٹ سا تشدید کا کانسیپٹ ہے۔ آئیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ نون مشدد، میں نے آپ سے کیا کہا؟ مشدد یعنی جس پر تشدید ہو۔ 3 دندان والی بیسکلی یہ شکل کہلاتی ہے کہ اس میں بیسکلی 3 جو ہے وہ دندانیں ہوتی ہیں کنگھی کی طرح۔ نارملی ہم کنگھی یا کنگا آپ کہہ لیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ اسی کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر 3 دندان والی شکل ہوتی ہے، تو یہ اس لیے اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں نون مشدد اور میم مشدد۔ مشدد یعنی جس پر تشدید ہو، نون مشدد ایسا نون جس کے اوپر تشدید ہو، اور میم مشدد یعنی ایسا میم جس کے اوپر تشدید ہو۔ ان میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ اب یہ غنہ کیا ہے؟ مدنی قاعدے میں اصولی طور پہ یہ سبق نمبر 13 میں یہ بات ذکر ہے، تشدید والا سبق، لیکن میں اس کو پہلے لے کر آیا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا غنہ سے ریلیٹڈ بات ہے۔ آگے جتنی بھی بات ہوگی میں اس کو انشاءاللہ فارمولا بیس کروں گا اور شارٹ میں کروں گا، اس لیے میں اس کو یہاں پہ پہلے تشدید کے بیان کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا؟ نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوگا۔ اب یہ غنہ کیا ہے؟ آئیے اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ غنہ ناک میں آواز لے جانا، ناک میں آواز لے جانا۔ اس کی مقدار کتنی، یعنی کتنی مقدار تک، کتنی دیر تک آپ ناک میں آواز لے کے جائیں گے؟ 1 الف کے برابر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غنہ کس طرح سے کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان۔ حمزہ نون پیش ان، نون زبر نا، ان۔ ساتھ ساتھ اگر ہجو کریں گے، میں بعض دفعہ رک جاتا ہوں بعض دفعہ نہیں رک پاتا، تو آپ کوشش کیا کریں کہ بغیر بولے ہجو کیا کریں ساتھ ساتھ۔ ان، ان، ان۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان، یہ جو میں ناک میں آواز لے کے جا رہا ہوں یہی غنہ ہے۔ اب حروف قلقلہ مشدد۔ حروف قلقلہ کیا تھے؟ پیچھے والے سبق میں ہم پڑھ کر آئے، قاف طا با جیم دال، انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جب یہ مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید ہو، مشدد کوئی اتنا تھوڑا ادا کرنے میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن بس یہ یاد رکھیں جس کے اوپر تشدید ہو، متحرک جس پر حرکت ہو، منون جس پر تنوین ہو، ساکن جس پر جزم ہو، اور مشدد جس پر تشدید ہو۔ یہ کانسیپٹ ہے ان کا اور کچھ نہیں ہے، اصطلاح ہے، یاد رکھیں گے بہت اچھی بات ہے۔ حروف قلقلہ مشدد یعنی ان پر تشدید ہو، خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی ہم نے پڑھا کہ حروف قلقلہ ساکن تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز خوب ریپیٹ ہوگی، لیکن جب حروف قلقلہ مشدد ہوں گے تو انہیں تھوڑا جماؤ کے ساتھ پڑھیں، قلقلہ نہیں ہوگا لیکن جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے اس کی جو دیکھتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اب یہ جو جمایا ہے نا میں نے، یہی خوب جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ متحرک یعنی حرکت والا،
میں نے جان بوجھ کے اصطلاحات لکھی ہیں، جان بوجھ کے ان کی ٹرمز لکھی ہیں، کیونکہ آپ کو تھوڑا اس سے بھی یاد رہنا چاہیے یار. آپ تھوڑا آگے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو تھوڑا بڑے والی جنرل لیول پہ آگے بڑھنا ہے. یہ پورا ایک فارمولہ ہے، یوں سمجھیں. متحرک پلس ساکن پلس مشدد، یعنی حرکت والا حرف ساکن حرف پلس مشدد حرف یعنی تشدید والا. اکثر ساکن حرف چھوڑ کر متحرک کو مشدد سے ملا کر پڑھتے ہیں. تھوڑی بات مشکل ہو گئی. یعنی میں آپ سے کہتا ہوں، شارٹ سی بات کہتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ پہ 3 انگلیاں بنائیں، شہادت کی انگلی، بیچ والی انگلی اور آپ کے ہاتھ کی تیسری انگلی. شہادت کی انگلی متحرک حرف، یہ میں فزیکلی پڑھاتا ہوں، ان کو بھی میں یہی اسی طرح سے سمجھاتا ہوں، اور جب میں آن لائن بھی پڑھاتا ہوں تو اسی طرح سے پڑھاتا ہوں. میں آپ کو بھی اس کلاس میں اسی طرح سے سمجھا رہا ہوں. شہادت کی انگلی متحرک حرف، ساکن حرف بیچ والی انگلی اور تیسری انگلی مشدد. آپ نے یہ کرنا ہے اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر. جو بیچ والی انگلی ہے اس کو بند کر دیں اور پہلی کو تیسری کے ساتھ ملا دیں، یعنی متحرک کو مشدد کے ساتھ ملا دیں. اکثر آپ نے یہی کرنا ہے. مثال کے طور پہ عین زبر آ، با دال تا زبر بت. اب ہونا کیا چاہیے بد، لیکن میں نے کیا کیا، با متحرک، دال ساکن، تا مشدد، تینوں آئے، اکثر والا قاعدہ لگایا، یعنی با دال تا زبر بت. دال نہیں پڑھ رہا، دال کو اسکپ کر رہا ہوں. عبت، تا میم پیش تم، عبد تم، یعنی عبد تم اصل میں عبد تم ہو جائے گا. یہی کانسیپٹ ہے اس قاعدے کا. تو الحمدللہ ہم نے سکون، حروف قلقلہ اور تشدید ان تینوں کو اپنے نوٹ سے دیکھ لیا. تو آئیے ذرا جلدی سے اپنے قاعدے میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کہ ہم نے جو پڑھا وہ قاعدے سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں. قاعدے میں ہم آتے ہیں تو ہمارے سامنے یہاں سبق نمبر 10 ہے. میں نے جان بوجھ کے اس لیے کھولا ہے تاکہ ایک آپ کو ریمائنڈر ہو جائے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سبق نمبر 10 کی بھی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اس میں آپ کے جو ہے وہ حروف مدہ، حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، حروف لین سب شامل ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ جو موٹے حروف ہیں ان کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان کی بھی ساتھ میں پریکٹس ہو جائے گی، اور ہجے پر آپ کی گرپ بن جائے گی. تو اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں سے آپ نے پڑھنا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ نے پڑھا ہوگا. اپنے سبق نمبر 11 میں ہم دیکھتے ہیں سکون یعنی جزم. جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ساری باتیں انہوں نے پوری بات بیان کی کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آب سلامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں. نارمل ساری باتیں ہیں، جو باتیں میں نے وہاں بیان کی وہی باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، کوئی بڑا فرق نہیں ہے. مثالوں کو دیکھتے ہیں. حصول برکت کے لیے آپ ان پوائنٹس کو پڑھ لیجئے گا. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات. ساتھ ساتھ ہجو کریں، ات ات ات. یہاں آواز ریپیٹ نہیں ہو رہی. اب آواز ریپیٹ ہوگی، کیونکہ طاء آ رہا ہے. طاء کیا ہے؟ حروف قلقلہ میں سے. حروف قلقلہ یعنی قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. یعنی ان شارٹ قلقلہ ایکولز ٹو آواز کا ریپیٹ ہونا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. حمزہ طاء زبر اط، حمزہ طاء زیر اط، حمزہ طاء پیش اط، اط اط اط. ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ اس کی اس طرح سے ہجو سنی ہو. تو یہی فرق ہے کہ جب آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیگر الفاظ کی ہجو بھی دیکھیں گے. حمزہ ساکنہ کی ہجو بھی دیکھ لی تھی، تو یہاں میں دوبارہ نہیں کر رہا. ایک بات انہوں نے یہاں کی کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا اور یا ساکن سے پہلے پیش بھی نہیں آتا. تو یہ چیز آپ دیکھ لیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نارمل سی بات ہے، بس انہوں نے اس کو لفظوں میں بیان کر دیا ہے. یا مشق ہے، اس مشق کو دیکھ لیں، بہت اچھا ہو جائے گا. کچھ الفاظوں کی میں ہجو کر لیتا ہوں. مثال کے طور پہ نون طاء پیش نط، فا زبر فا، نطفا، تا دو زیر تن، نطفتن، نطفتن. آپ نے دیکھا یا میں نے قلقلہ بھی کیا اور ساتھ میں حرکات کو بھی دیکھا، اور ساتھ میں طاء کو کس طرح سے پروناؤنس کیا، یعنی کس طرح سے ادا کیا. ایک اور آپ لفظ دیکھیں، نارملی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر سوا، مو سوا. اب آپ یہاں دیکھیں میں حمزہ پہ جھٹکا دے رہا ہوں، کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے. مو سوا، دال زبر دا، مو سوا دا،
تادو پیش تن، مو سودا تن. تو یہ ہم نے بحمد اللہ اس کی بھی ہجو کر لی اور ساتھ میں حروف قلقلہ کی بھی ہجو کر لی. آگے ہم آتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سبق نمبر 12 ایک الگ سبق ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. سبق نمبر 12 اور سبق نمبر 14 کو ایک ساتھ دیکھیں گے. تشدید کا بیسکلی میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ تشدید کیا ہوتی ہے. یہ پورا اس کا سبق آپ نے دیکھ لیں، یہاں سے پوائنٹس کو آپ پڑھ لیں. یہی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں وہی ساری باتیں وہاں پر بھی ذکر ہیں. مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں. حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اق، ساتھ ساتھ ہجو کریں. حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا، اق، حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا، اق. یہی بس جمع کے ادا کرنا ہے. حروف قلقلہ جب مشدد ہوتے ہیں تو انہیں بس جمع کے ادا کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں حمزہ ضاد زبر اب، ضاد زبر دا، اب دا. یہاں آپ دیکھیں میں نے اد دا نہیں پڑھا بلکہ اب دا، یعنی قلقلہ نہیں کیا کیونکہ ضاد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. حروف قلقلہ میں دال ہے، ضاد نہیں ہے. میں رواں میں پڑھتا ہوں اض، اض، اض. یہی مشدد حرف کو پڑھنے کا کچھ نارمل طریقہ ہے. الحمدللہ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھ لیا. کچھ الفاظ یہاں تھوڑے مشکل ہیں، وہ آپ دیکھ لیں نیچے سے. مثال کے طور پہ واو ضاد زبر ود، ضاد پیش دو، ود، حا خڑا زبر حا، والضحا. اسی طرح سے آپ دیکھیں اوپر والا لفظ فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، نون پیش نو، فسنو. یا سین زبر یس، تشدید والا حرف ہے لہذا 2 دفعہ ہجو کرنی ہے. یا سین زبر یس، فسنو یس، سین زیر سی، فسنو یس سی، را پیش رو، فسنو یس سرو، ہا الٹا پیش ہو. کھینچیں گے کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے. فسنو یس سرو ہو، یہی جو ہے وہ اس کی نارمل ہجو ہے. پھر اسی طرح سے ہم نیچے آتے ہیں تو آخری لفظ کی ہجو ہم جلدی سے دیکھتے ہیں اور ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو. بہت سارے لوگ اسے مزمل مزمل پڑھ رہے ہوتے ہیں. نارملی یہ بیسکلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بہت سارے لوگ اسے مزمل پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اصل میں یہ مزمل ہے. اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے مدثر، اس کو بھی بہت سارے لوگ مدثر مدثر پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اصل میں کیا ہے مدثر. ٹھیک ہے، دال کے اوپر بھی تشدید ہے. اسی طرح سے پیچھے زا کے اوپر بھی تشدید ہے. مزمل، مدثر. بہت سارے لوگ اس میں بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا، آپ اس میں احتیاط رکھیں اور صحیح سے ادا کریں. یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ جن چیزوں میں ہم نارملی غلطی کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم صحیح طرح سے ادا کریں. تو الحمدللہ ہم نے یہاں پہ سکون، حروف قلقلہ اور ہمارے تشدید والے ٹاپک کو بھی کور کر لیا. اب جو آگے سبق آئے گا وہ بہت زبردست ہوگا. یہ سبق بھی زبردست تھا اپنی نوعیت پہ، وہ سبق بھی زبردست ہوگا. لازمی اگلی ویڈیو کو دیکھیے گا. اگلی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، سمجھیں آدھی قرات کرنا بھی آپ کو آ گئی. یہاں تک ہم اپنی ویڈیو کو رکھتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں. ابھی کے لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ.